بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس زبان کے زیادہ سے زیادہ مفردات یاد کریں، زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد کریں۔ اس کے بعد اس زبان کے قواعد یاد کریں، گرامر پڑھیں، پھر ان قواعد کے مطابق ان الفاظ کو استعمال کریں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، پھر اور بڑے بڑے جملے بنائیں، اس طرح استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی وہ زبان سیکھ جائیں گے۔ کیونکہ صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے، معیاری اردو بولنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ فارسی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ فارسی الفاظ یاد کریں۔ فارسی الفاظ کیسے یاد کریں گے؟ ایک ہوتا ہے بہت سارے الفاظ ہیں آپ رٹ رہے ہیں، اس طرح بھی الفاظ یاد ہوتے ہیں لیکن زیادہ دن تک ذہن میں نہیں رہتے، بہت جلد ہی بندہ ان الفاظ کو بھول جاتا ہے، رٹا لگانے سے بہت جلد ہی بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے بطور کہانی، بطور حکایت اگر جملے میں استعمال کر کر کے پڑھتے رہیں گے نا تو وہ آپ کے ذہن میں بس جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے فارسی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں، اپنے ذہن میں بسا لیں تو انشاءاللہ عز و جل نہیں بھولیں گے۔ اور فارسی قواعد کے لیے ہمارے چینل میں تسہیل المصادر اور فارسی قواعد و انشاء یہ دو کتابیں موجود ہیں، آپ ان دونوں کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ خیر دیکھیے، سبق پنچا و پنجم یعنی سبق نمبر 55، چند مشقی فقرے۔ این قاشق خوب است، این یعنی یہ، قاشق بھی پڑھتے ہیں قاشق بھی پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے چمچہ۔ این قاشق یہ چمچہ، خوب است اچھا ہے۔ این قاشق خوب است یہ چمچہ اچھا ہے، یہ چمچہ اچھا ہے۔ این قاشق خوب است۔ پیش خدمت کجا است، پیش خدمت کا معنی ہے نوکر۔ نوکر کو فارسی میں پیش خدمت کہتے ہیں۔ پیش خدمت کجا است، نوکر کہاں ہے؟ پیش خدمت یعنی نوکر، کجا یعنی کہاں، است یعنی ہے۔ پیش خدمت کجا است، نوکر کہاں ہے۔ این سماوار بچند خریدا عید، این سماوار، سماوار ایک چیز کا نام ہے، بچند یعنی کتنے میں، خریدا عید تم نے خریدا۔ این سماوار بچند خریدا عید، یہ سماوار کتنے میں خریدا۔ این سماوار بچند خریدا عید، تم نے یہ سماوار کتنے میں خریدا۔ با 15 روپیہ خریدا ام، با یعنی میں، 15 یعنی 15، روپیہ یعنی روپیہ، با 15 روپیہ 15 روپے میں، خریدا ام میں نے خریدا، با 15 روپیہ خریدا ام میں نے 15 روپے میں خریدا ہے، با 15 روپیہ خریدا ام 15 روپے میں خریدا ہے۔ روغن در لیپ ریختہ عید، روغن یعنی تیل، در لیپ لیپ میں، ریختہ عید ڈالا ہے، اسے بطور سوال استعمال کرنا ہے، بطور سوال پڑھنا ہے۔ روغن در لیپ ریختہ عید، تم نے لیپ میں تیل ڈالا ہے۔ روغن در لیپ ریختہ عید، تم نے لیپ میں تیل ڈالا ہے۔ بلے ریختہ ام، بلے یعنی جی ہاں، ریختہ ام میں نے ڈالا ہے، بلے یعنی جی ہاں، ریختہ ام میں نے ڈالا ہے۔ این چراغ چیرا خاموش کردہ است، این یعنی یہ، چراغ یعنی چراغ، چیرا یعنی کیوں، خاموش کردہ است، خاموش کرنے کا معنی خاموش کرنا ہوتا ہے، لیکن جب چراغ کے ساتھ استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے بجھنا، بجھانا، بجھنا، اس معنی میں۔ این چراغ چیرا خاموش کردہ است، یہ چراغ کیوں بجھ گیا، یہ چراغ کیوں بجھ گیا۔ این چراغ چیرا خاموش کردہ است۔ باد آرا خاموش کردہ است، باد کہتے ہیں ہوا کو، کہتے ہیں نا باد صبا، ٹھیک ہے، باد یعنی ہوا، آ یعنی وہ، را یعنی کو، باد آرا ہوا نے اس کو خاموش کردہ است بجھا دیا۔ خاموش کرنے کا معنی جب کسی لانٹین کے لیے ہو یا چراغ کے لیے استعمال ہو، خاموش کرنے سے مراد بجھ جانا، جب وہ جلتا رہتا ہے گویا کہ وہ جل رہا ہے، جب وہ بجھ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ خاموش ہو گیا، اب وہ حرکت نہیں کرتا، خاموش ہو گیا۔ باد آرا خاموش کردہ است، ہوا نے اسے بجھا دیا، خاموش کر دیا یعنی بجھا دیا۔ باد آرا خاموش کردہ است، ہوا نے اسے بجھا دیا، ہوا نے اسے بجھا دیا، باد آرا خاموش کردہ است۔
رخت خواب، رخت خواب کا معنی ہے بستر، بستر کو فارسی میں رخت خواب کہتے ہیں، خواب کا معنی سونا، جس پہ سوتے ہیں اسے کہتے ہیں رخت خواب، رخت خواب یعنی بستر۔ درست کردہ عید، تم نے صحیح کیا، درست کیا، یہ بطور سوال پوچھیں گے۔ رخت خواب درست کردہ عید، تم نے بستر ٹھیک کر دیا، رخت خواب درست کردہ عید، تم نے بستر ٹھیک کر دیا۔ بلے رخت خواب را درست کردہ، بلے یعنی جی ہاں، رخت خواب را بستر کو درست کردہ میں نے ٹھیک کر دیا، بلے رخت خواب را درست کردہ جی ہاں میں نے بستر ٹھیک کر دیا، بلے رخت خواب را درست کردہ جی ہاں میں نے بستر ٹھیک کر دیا۔ امروز یعنی آج، زود تر یعنی جلد ہی، مرا یعنی مجھے، خواب یعنی نیند، گرفتہ است آ گئی، پکڑ لی یعنی آ گئی۔ امروز جود تر مرا خواب گرفتہ است، آج مجھے زیادہ جلدی نیند آ رہی ہے۔ امروز جود تر مرا خواب گرفتہ است، آج مجھے زیادہ جلدی نیند آ رہی ہے۔ بروز شنبہ کجا بودید، بروز شنبہ ہفتے کے دن، یہاں لکھا ہے منگل، منگل سے نہیں ہے، منگل کو کہتے ہیں چہار شنبہ، ٹھیک ہے نا، منگل کو کہتے ہیں دوشنبہ، سہسنبہ، سہسنبہ کہتے ہیں منگل، یہ جو ہے شنبہ سے مراد ہفتہ ہے یعنی سنیچر، سنیچر کو شنبہ کہتے ہیں۔ بروز شنبہ یعنی ہفتے کے دن، سنیچر کے دن، کجا بودید تم کہاں تھے، بروز شنبہ کجا بودید تم ہفتے کے دن کہاں تھے۔ اگر منگل ہی رکھنا ہے تو پھر کہنا ہے بروز سہسنبہ، ٹھیک ہے، بروز سہسنبہ کجا بودید تم منگل کے دن کہاں تھے، یا پھر اگر سہ نہیں لگانا ہے تو ترجمہ کریں گے تم ہفتے کے دن، سنیچر کے دن کہاں تھے، بروز شنبہ کجا بودید تم منگل کے دن، تم ہفتے کے دن کہاں تھے، تم سنیچر کے دن کہاں تھے۔ بخانہ راشد بودم، بخانہ راشد، راشد کے گھر میں، بودم میں تھا، بخانہ راشد بودم راشد کے مکان پر تھا، بخانہ راشد بودم راشد کے مکان پر تھا۔ در لکھنؤ بودم، لکھنؤ میں تھا، در لکھنؤ، لکھنؤ میں، بودم میں تھا، در لکھنؤ بودم لکھنؤ میں تھا۔ راشد چه ساعت در مدرسہ بود، راشد یعنی راشد، چه ساعت، چه یعنی کیا، ساعت یعنی گھڑی، گھنٹہ، چه ساعت کس گھڑی یعنی کب، کس وقت، در مدرسہ، مدرسہ میں بود تھا، راشد چه ساعت در مدرسہ بود، راشد کس وقت مدرسے میں تھا، راشد کس وقت مدرسے میں تھا، راشد چه ساعت در مدرسہ بود، ساعت ہفت صبح در مدرسہ بود، ساعت ہفت یعنی 7 بجے، صبح یعنی صبح، صبح 7 بجے، در مدرسہ، مدرسہ میں بود تھا، ساعت ہفت صبح در مدرسہ بود، صبح 7 بجے مدرسہ میں تھا، ساعت ہفت صبح در مدرسہ بود، صبح 7 بجے مدرسے میں تھا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔